السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. تو واحد ہے مگر لاکھوں دلوں میں ہے تیرا مسکن، تو واحد ہے مگر لاکھوں دلوں میں ہے تیرا مسکن. تیری وحدت کا کیا کہنا، تیری کثرت کا کیا کہنا. محترم جناب صدر اور قابل قدر اساتذہ اکرام، آج میری تقریر کا عنوان ہے تمام انبیاء کا پیغام اور وحدانیت کی پہچان. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تاجدار مدینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام جو سب سے بنیادی اور مرکزی دعوت لے کر آئے وہ توحید کی دعوت تھی. توحید یعنی اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت اور کامل اطاعت جو تنہائی اسی کا حق ہے. مثال کے طور پر ایک خدا کو قابل پرستش، کارساز، حاجت روا، مالک و متصف، اکبر و اکرم قرار دینا، اس کے علاوہ اسی کا محتاج، اسی کی مخلوق، اسی کا بندہ اور تمام چیزوں پر اسی کی حاکمیت تسلیم کرنا اور اس کے غیر کو بھی کسی بھی درجے میں شریک نہ ماننا، کیونکہ یہ فرمان باری ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. حضرات، انسان چاہے کتنا ہی بڑا عاشق رسول، حاجی، غازی، نمازی کیوں نہ ہو، اگر توحید سے روگردانی کر شرک میں مبتلا ہو گیا تو خدا بندے قدوس اس کو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا، کیونکہ یہ اعلان خدا بندی ہے. موحد کی نگاہ مسبب الاسباب پر ہوتی ہے، مشرک کی نگاہ اسباب پر ہوتی ہے. موحد ہونا خالق کائنات سے ڈرتا ہے، مشرک ہونا خالق کائنات سے نہیں ڈرتا. موحد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت ہے، مشرک نمرود کی صفت ہے. اللہ کی ذات، مہتاب کی دمک، آفتاب کی چمک، پھولوں کی مہک، کلیوں کی چہک، بلبل کی چہک، ہیرے کی دلک، ہواؤں کی سرسراہٹ، ستاروں کی جگمگاہٹ میں بھی موجود ہے. عدم سے وجود اور وجود سے عدم، عزت سے ذلت، ذلت سے عزت، عروج سے زوال اور زوال سے عروج بخشنا اس کی شان خلاقی کو زیبا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کی ذات نرالی لا زوالی ہے، عجز سے پاک ہے مگر عاجزی کو پسند کرتا ہے، جس کے اندر 70 ماؤں کی محبت ہے. هو الرحمن الرحیم. جس خدا نے انسان کو قدر آگ سے بہترین سانچے میں پیدا فرمایا، مخلوق میں سب سے زیادہ اشرف اور اکرم بنایا. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. حضرت پتھر کی چٹان ہو یا پھول کی کلی، انسان کا بچہ ہو یا مرغی کا بچہ، ہر ایک کے پیدا ہونے سے وہ سامان پرورش مہیا کر دیتا ہے. جب بھی زمین پر کوئی پودا اگتا ہے تو پہلے اس کی کوپل ایک ہوتی ہے، بعد میں وہ شاخوں میں تبدیل ہو جاتا ہے. اگتا پودا بھی وحدانیت کا قرار کرتا ہے. شرک کو چھوڑ دے توحید کا قائل ہو جا، شرک کو چھوڑ دے توحید کا قائل ہو جا، رب کے جانب تو دل و جان سے مائل ہو جا. حضرات، اس وحدانیت کے خاطر حضرت بلال حبشی کو گرم ریت پر لٹایا گیا اور ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھے گئے. اس وحدانیت کے خاطر حضرت خباب کو گرم انگاروں پر لٹایا گیا. حضرت سمیہ کو شرمناک طریقے پر شہید کیا گیا. حضرت حمزہ کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے. اس وحدانیت کے خاطر بدر احد کے شہید کے خون سے رنگے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے اور شیشے بچھانے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسائل کو عالم کو جھیلا، لیکن اللہ کی ذات میں صفات میں کسی کو شریک ہونا برداشت نہ کیا. ایک اللہ کا تو ماننے والا ہو جا،
تو ماننے والا ہو جا، صرف اللہ سے مانگنے والا ہو جا۔ سب کی بگڑی ہوئی تقدیر بنا دیتا ہے، سب کی بگڑی ہوئی تقدیر بنا دیتا ہے، اس سے جو مانگے اس سے بھی سوا دیتا ہے۔ میں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وحدانیت پر مننے اور مٹنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وما